ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے سینئر رہنما محترم جناب حضرت مولانا محی الدین شاہ صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ اسٹیج پر موجود MSO کی قیادت سمیت علماء کرام اور زعماء کرام اور سامنے موجود طلباء، دوستوں، ساتھیوں، کافی دیر سے آپ انتہائی پرجوش پرعزم خطابات اور بیانات سن رہے ہیں۔ میں بھی بس اپنی حاضری لگانے کے غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اس خوبصورت گلدستہ اور پروگرام کے انعقاد پر MSO کے اپنے تمام دوست احباب کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے حالات حاضرہ میں اپنی دینی ایمانی ذمہ داریوں کو نبھایا اور نبھا کر یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا۔ رب کریم دوستوں کی یہ محنت اور کاوشیں قبول فرمائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ MSO تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ ہمارے دینی ادارے ہوں یا عصری ادارے ہوں، ان دونوں اداروں میں تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ نظریاتی محنت اور کاوشیں یہ دو احباب کر رہے ہیں۔ رب کریم دوستوں کی ان محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور یہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت بھی ہے اور تقاضا بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے عصری اداروں کی، میں دینی اداروں کی بات اس لیے شروع میں نہیں کر رہا کہ عصری اداروں میں جو ہمارے طلباء اپنے تعلیمی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی اس سفر کے ساتھ ساتھ ان طلباء پر نظریاتی طور پر محنت بھی کی جائے اور نظریاتی حوالے سے ان کی دیکھ بھال بھی کی جائے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے بڑا خوب کہا، کسی نے کہا کہ شاید یہ عصری تعلیموں کے مخالف ہیں اور یہ اصلی تعلیمی اداروں کو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اکبر الہ آبادی نے اپنے شاعرانہ انداز میں جو کلام پڑھا، آپ میں سے بہت سارے احباب نے یقیناً وہ پڑھا بھی ہوگا اور ذہنوں میں بھی ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے خلاصہ یہ بتایا کہ میں ان عصری اداروں کے مخالف نہیں ہوں اور نہ ان اداروں میں پڑھائے جانے والے تعلیم کے خلاف ہوں، بلکہ اکبر الہ آبادی صرف یہ چاہتا ہے کہ جناب آپ جو پڑھو، جو سیکھو، جو چاہو کرو، لیکن آخر میں کہا کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ MSO بھی یقیناً عصری تعلیمی اداروں کے اندر اسی سوچ کو پروان چڑھا رہی ہے کہ جناب آپ جو چاہو پڑھو اور سیکھو، جو چاہو بنو، لیکن اپنے حقیقت کو اور اللہ کو نہ بھولو، یعنی اپنے اسلامی تشخص کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی کلچر کو اور اسلامی ثقافت کو اور اسلام کا اپنا ایک جو رنگ ہے، وہ رنگ آپ ان اداروں میں آ کر کے نہ بھولیں۔ اللہ پاک دوستوں کی یہ محنت اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ نظریاتی محنت کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ان اداروں میں اس لحاظ سے بھی ضرورت ہے کہ ان اداروں میں پڑھنے والا نوجوان جو عصری اداروں میں پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور اسلام کی ترجیحات کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، تاکہ ان عصری اداروں کے اندر پڑھا جانے والا ایک طالب علم جو آج تو طالب علم ہے، لیکن وقت اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقے کا، محلے کا، معاشرے کا اور سوسائٹی کا ایک نامور اور قابل ذکر شخصیت بنتا ہے۔ لوگ گویا بنیاد ان اداروں کے اندر ہوتی ہے، تو اس اداروں کے میں تعلیم حاصل کرنے والے کی جب اس تعلیم کے ساتھ ساتھ نظریاتی محنت بھی ہوگی اور اسے پتہ ہوگا کہ میرا دین اور میرا اسلام اور میرا شریعت اور دین اور اسلام اور شریعت کی رجحانات کیا ہیں، تب جا کر کے وہ آگے مستقبل کا معمار بھی بنے گا اور معاشرے کے اندر وہ کوئی تعمیری کردار بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو دین عطا کیا یہ دین اسلام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اور اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ، آپ کا وضع کردہ، آپ کا دیا ہوا ایک دستور اور ایک منشور اور ایک ثقافت اور ایک تہذیب اور تمدن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی اگر معاشرے کے اندر دین اور اسلام اور شریعت اور قرآن اور ان تمام کی تمام چیزوں کی اصل اور بنیاد اگر امت کے پاس موجود ہے تو وجہ ایک طبقے کی محنت ہے، اور اس طبقے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام پاک پیغمبر سے یہ دین لے کر خود اس پر عمل کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تو یہ دین میرے اور آپ تک اور میرے آباء و اجداد تک اور آپ کے آباء و اجداد تک یہ دین اور اسلام اور شریعت اور اس کی تفصیلات نہ پہنچتی۔ آج اگر امت کے پاس اور ہمارے پاس ہم سے قبل ہمارے آباء و اجداد کے پاس اگر یہ دین موجود ہے تو وجہ صرف صحابہ کرام ہیں۔ ام سو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں، آپ کے نوجوان اور ورکر خراج تحسین کے مستحق ہیں جو عصری اداروں کے اندر تعلیمی تسلسل کے ساتھ ساتھ نظریاتی محنت بھی کر رہے ہیں، اور محنت کرتے ہوئے صحابہ کرام کی اہمیت بھی ان طلباء کو بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی اہمیت بتانا ضروری ہے تاکہ یہاں پر پڑھنے والا نوجوان اسے یہ پتہ ہو کہ میرا دین اور میرا کلمہ اور میری شریعت اور میرا قرآن اور میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ اگر ہم تک پہنچایا ہے تو حضرات صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اگر امت کے پاس کلمہ موجود ہے تو یہ محنت کس کی ہے؟ بولے کس کی ہے؟ امت کے پاس اگر قرآن موجود ہے تو محنت کس کی ہے؟ امت کے پاس اگر دین موجود ہے تو محنت کس کی ہے؟ امت کے پاس اگر شریعت موجود ہے، اسلام موجود ہے اور اسلام اور شریعت کے سارے تفصیلات موجود ہے، احکامات کے ساری تفصیلات موجود ہے تو وجہ کون ہے؟ محنت کس کی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کرام کی ناموس اور صحابہ کرام کی حرمت کا پرچار ہمیں عصری اداروں کے اندر بطور خاص کرنا چاہیے، جو کر بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی اداروں کے اندر بھی جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ اپنا ذہن ابھی سے بنائیں گے صحابہ کرام کی عزت کا، صحابہ کرام کے ناموس کا، صحابہ کرام کی حرمت کا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دینی ادارے سے فارغ ہونے والا جس کے سر پر عالم کا تاج سجایا جاتا ہے، کل کے لیے وہ کسی ممبر و محراب کا وارث بنتا ہے، ممبر و محراب کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اس ممبر و محراب سے ہر چیز کی بات سنائی دیتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل وہاں پر بتائے جاتے ہیں، نماز کی باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہے، حج کی باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہے، ساری کی ساری باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اکثریت کے ساتھ میرا ممبر و محراب اگر خاموش رہتا ہے وہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تذکرے سے خاموش ہوتا ہے۔ ام سو کے نوجوان آپ اس لحاظ سے بھی خوش آئین بھی ہیں اور آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ دینی اداروں کے اندر آپ صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی حرمت بتا رہے ہیں، اس مسئلے کی اہمیت حساسیت بتا رہے ہیں۔ یقیناً زمانے طالب علمی سے جو ذہن بنتا ہے آگے جا کر کے وہ ذہن پلتا بھی ہے، آگے جا کر کے وہ ذہن بولتا بھی ہے۔ دینی اداروں کے اندر تعلیمی سفر ہی میں اگر صحابہ کرام کی حرمت کا ذہن بنے گا، ناموس صحابہ کی تحفظ کا ذہن بنے گا تو ہر مسلک کا ممبر و محراب صحابہ کرام کی عظمت کا پرچار ضرور کرے گا۔ یہ محنت انشاءاللہ ہوگی۔ میں ایک بار پھر اپنے دوستوں کو مبارکباد خراج تحسین پر پیش کروں گا۔ رب کریم ان کے اس جہد تسلسل کو برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔